کہ آج اب صحابہ میں جو جذبہ تھا نا، فاستبقوا الخیرات، اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کے حوالے سے، اللہ کی راہ میں لٹانے کے حوالے سے، مال و دولت خرچ کرنے کے حوالے سے، غرباء فقراء پر، مدارس کے طالب علموں کے حوالے سے، اللہ کے گھر میں لگانے کے حوالے سے، ان صحابہ کرام میں ایک جذبہ تھا، ایک ذوق تھا کہ میں اس کی نیکی سے بڑھ جاؤں، نیکیوں میں سبقت لے جانے کا ایک جذبہ تھا، میں جو ہے اس سے بڑھ جاؤں، اس سے بڑھ جاؤں۔ تو جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گھر گئے، ساز و سامان لینے کے لیے گئے، مگر حضرت عمر کے کانوں میں جب یہ ندا گئی تو گھر جاتے ہیں، گھر کا آدھا سامان چھوڑ آتے ہیں، آدھا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آتے ہیں۔ اور جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر آتے ہیں، دیکھنے میں تو زیادہ تھا، قیمتی تھا، زیادہ تھا، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے مال سے زیادہ حضرت عمر بن خطاب کا مال زیادہ تھا، اور آپ کے ذہن لے کے گئے تھے کہ وہ کوشش کر رہے تھے کہ وہ جو نیکی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکی ہے، جو عظیم نیکی ہے، جو عمر کی ساری نیکیوں کے برابر ایک نیکی ہے، سیدنا صدیق اکبر کی نیکی غار والی نیکی۔ کون سی نیکی؟ حضرت عمر یہ جذبہ لے کے گئے کہ آج عمر تیرے پاس موقع ہے، آج تو صدیق اکبر کی نیکی سے سبقت لے کے جا سکتا ہے، بڑھ سکتا ہے، وہ غار والی نیکی سے آگے جا سکتا ہے۔ مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس عقیدے کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ گھر گئے، آدھا سامان گھر پر چھوڑ آئے، آدھا حضور کے قدموں میں لا کر ڈال دیتے ہیں۔ مگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا ساز و سامان لا کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا کر پیش کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے کپڑے تک کوئی سوئی بھی نہ چھوڑی، ایک سوئی اس کی کیا قیمت ہوتی ہے وہ بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی، اور اپنا لباس اتار کر بھی اس ساز و سامان میں شامل کر دیا، اور خود جو ہے بوری نما لباس، بٹن لگانے کے لیے کچھ نہیں تھے، ٹاٹ کے بٹن والا لباس، کانٹوں سے بٹن لگا دیے تھے، وہ لباس پہن کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں دربار رسالت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سب دیکھ رہے ہیں، وہ عشق، وہ جذبہ، وہ مال و دولت کی محبت سے دوری، وہ فنائیت، اللہ کی یاد میں فنا ہو جانا، رسول کی یاد میں فنا ہو جانا، وہ فنا فی اللہ بھی دیکھ رہی تھی، وہ ہستی، وہ ذات، وہ فنا فی رسول اللہ بھی دیکھ رہی تھی کہ یہ تو اللہ کی یاد میں بھی فنا ہو چکا ہے اور میری یاد میں بھی فنا ہو چکا ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام کی جناب میں، حضور کی بارگاہ اقدس میں جب سیدنا صدیق اکبر وہ سارا ساز و سامان لے کر حضور کی خدمت میں آتے ہیں، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، حضور ملاحظہ فرما رہے ہیں، حضور قلب پر توجہ فرماتے ہیں، تجلیات فرماتے ہیں، اور پوچھ رہے ہیں کہ صدیق، اب کلام ہو رہا ہے صدیق اکبر سے، سامنے صدیق اکبر موجود، دیکھ ماں بقیت علی حالی کا، کیا چھوڑ آئے گھر والوں کے لیے؟ کچھ چھوڑ کر بھی آئے ہو گھر والوں کے لیے؟ کیا بلند آواز سے کہیں، کیا کہا حضور نے کہ کچھ چھوڑ آئے گھر والوں کے لیے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب پر فرمان جائیں، کہہ دو سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، سب کچھ لے آیا آقا، سب کچھ لے آیا، میرے لیے اللہ
اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ اب یہاں ایک نقطہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، چلو بیان کرتا چل پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں۔ یوم صدیق اکبر جو بڑا زور و شور کے ساتھ مناتے ہیں نا باعث جماعت ثانی کو، بڑی ریلیاں نکالتے ہیں، بڑے نعرے لگاتے ہیں ابو بکر ابو بکر، وہ یوم صدیق اکبر منانا تو اور ہے، یوم عمر فاروق اعظم منانا تو اور ہے، عثمان غنی کا یوم منانا تو اور بات ہے، مگر جو نظریات صحابہ کے تھے، جو عقائد و معاملات صحابہ کے تھے، وہ نظریات تمہارے نہیں دکھاتے تھے۔ تم یہ تو کہتے ہو کہ میں صحابہ کا نوکر ہوں، واہ واہ صحابہ، لیکن صحابہ کا نوکر کا اقرار کرنا اور ہے، مگر صحابہ کرام کے جو عقائد تھے، جو نظریات تھے، وہ تو تمہارے نظریات دکھائی نہیں دیتے۔ یہاں سیدنا صدیق اکبر فرما رہے ہیں صحیح حدیث پاک کہ فرما رہے ہیں کہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے، مگر مخالفین یہاں کہتا ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے، یہ شرکیہ نظریہ ہے کہ بھئی تم نے کہہ دیا اللہ کافی ہے بس، لیکن رسول کافی، رسول تو بندے ہیں، رسول تو بشر ہیں، وہ کیسے کافی ہو سکتے ہیں؟ مگر تم اگر اس نظریے کو، اب مساجد میں لکھا ہوتا ہے بہت ساری جگہوں پر، اگر تم اس عقیدے کو، اس نظریے کو شرک سمجھتے ہو، شرک کہتے ہو، تو سن لو کہ یہ شرک جو ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لوٹے گا، کیونکہ آپ فرما رہے ہیں کہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کلام ہوتے ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو بکر خوش ہو، ابو بکر تم اپنے رب سے راضی ہو، اللہ سے راضی ہو، تم نے یہ گھر کا سارا ساز و سامان لا کر جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اے ابو بکر تم خوش ہو، تم راضی ہو۔ یہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ تو اب اگر کائنات کے مقرب بندوں کو دیکھا جائے، اولیاء کاملین کو دیکھا جائے، اللہ والوں کو دیکھا جائے، تو رات رات شب بیداری کر کے وہ رب کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، مگر مصطفیٰ جان رحمت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ پر قربان جائیں، ان کلمات پر قربان جائیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ صدیق تم راضی ہو، رب سے راضی، تو کائنات کے بندے رب کو خوش کرنے میں، رب کو راضی کرنے میں مصروف عمل ہے، مگر صدیق اکبر کی ذات کیسی ذات ہے کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ صدیق رب تو تم سے خوش ہو چکا ہے، رب تو تم سے راضی ہو چکا ہے، مگر صدیق یہ بتاؤ کہ تم اپنے رب سے خوش ہو۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ تم اپنے رب سے راضی ہو۔ یہاں حضور فرما رہے ہیں کہ رب تم سے راضی ہو چکا ہے، رضی اللہ عنہ، رب تم سے راضی ہو چکا ہے، مگر صدیق یہ بھی بتاؤ کہ تم رب سے راضی ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکالمہ فرماتے ہیں، یہ کلام فرماتے ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ فرماتے رہے، آپ پر غشی طاری ہو جاتی ہے، کیفیت کے لمحات طاری ہو جاتے ہیں، اور آپ جو ہے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، رو رو کے برا حال ہو جاتا ہے۔ ایسے نرم دل اور نرم مزاج والے، ایسے اللہ رسول کی محبت ان کے دلوں میں ہوا کرتی تھی، اللہ اکبر۔ یہ اطاعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی جملے، وہی کلمات ہیں کہ جو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اگر تم واقعی رب کے محبوب بننا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ رب تم سے خوش ہو جائے، رب تم سے راضی ہو جائے،
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تم مکمل طور پر یہ اطاعت اور اتباع کرنے والے تھے، مکمل طور پر سنت نبوی کے آئینہ دار تھے، مکمل طور پر ایک ایک لفظ پر، ایک ایک کلمے پر، حضور کے ایک ایک حکم پر اپنی جان، مال، دھن، دولت، ماں باپ، آل اولاد سب کچھ قربان کرنے والے تھے حضور کے نام پر۔ ایسی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کی محبت تھی۔ اب کیسے سچے غلام تھے، اب اس غلامی کا صلہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا تھا، کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ صدیق کے منہ پر جتنے زیادہ جتنے بھی احسانات ہیں، کرامات ہیں، کرم نوازیاں ہے، مصطفیٰ جان رحمت تو عالم کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے، اس عالم کائنات کے لیے کریم ہے، مصطفیٰ جان رحمت کریم ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے لیے سب کچھ، مگر صدیق اکبر کی فضیلت تو دیکھو، سیدنا صدیق اکبر کے مقام کو رسول اللہ کس طرح بیان فرما رہے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدیق کے، کیونکہ میں دنیا میں رہتے ہوئے میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، مگر صدیق کے مجھ پر جتنے زیادہ احسانات ہیں اللہ ہی اس کے احسانات کا بدلہ چکا سکتا ہے۔ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا، سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، مگر صدیق کے مجھ پر جتنی کرم نوازیاں ہیں، جتنے احسانات ہیں، اللہ رب العزت ہی اس کا بدل عطا فرمائے گا۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو خلیل بنانا جائز ہوتا تو میں صدیق اکبر کو اپنا خلیل بناتا، اپنا دوست بناتا، مگر اللہ کے علاوہ کسی کو میں اپنا دوست نہیں بنا سکتا۔